أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ رحمان ہے. سورہ قمر کے بعد اس کی ابتدائی آیات تلاوت کی گئی ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی وہ سورہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ دل لگی کا اظہار کیا، خوش کلامی کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. جیسے بعض اوقات بڑا حوصلہ افزائی کے لیے اپنے چھوٹے کے ساتھ دل لگی کی باتیں کرتا ہے، ہنسی کی باتیں کرتا ہے. دوسرا علماء کہتے ہیں یہ قرآن مجید کی تو ایک ایک آیت خوبصورت ہے، لیکن خوبصورت ترین سورہ ہے. اسی لیے اس سورہ مبارکہ کو عرائس القرآن کہتے ہیں، قرآن مجید کی دلہن. قرآن مجید کی دلہن بہت سجی سبری خوبصورت دل نشین. تیسرا اس سورہ مبارکہ کے اوصاف میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کسی جوڑے کے ہاں اولاد کی ولادت نہ ہو رہی ہو، اس سورہ مبارکہ کا ورد جاری کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا. اور اگر حاملہ عورت اس سورہ مبارکہ کو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حسین و جمیل نرینہ اولاد عطا فرمائے گا. چوتھا، اس سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صفاتی ناموں میں سے بہترین نام کے ساتھ کیا ہے. اور پانچواں، گزشتہ سورہ مبارکہ کا آغاز قمر سے ہوا تھا، تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الشمس سورج کا تذکرہ بھی کر دیا. ابتدا میں ستاروں کا تذکرہ، پھر چاند کا تذکرہ، اور اس سورہ مبارکہ میں سورج کا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا ہے. الرحمن، اللہ مہربان. الرحمن، بہت رحمتوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. علم القرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا تقاضا یہ ہوا کہ لوگوں تک قرآن پہنچ جائے. اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن. پھر صرف قرآن بھیجا نہیں ہے، علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی ہے. اور تعلیم قرآن کی براہ راست اللہ اور بندے کے درمیان نہیں ہے، بلکہ درمیان میں واسطہ بنایا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو. تو معلم نوع انسانی کے ہو گئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. متعلم ہو گیا مسلمان. اور علم، جس چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے، وہ ہو گیا قرآن. خلق الانسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا. علمہ البیان، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کا سلیقہ عطا فرمایا. کہتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کے 4 خصائص ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے 4 انعامات کا ذکر ہے. ایک ہے خلق، تخلیق کرنا، پیدا کرنا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. دوسرا انسان پیدا کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. انسان پیدا کرنے کے بعد ایمان کی صلاحیت عطا فرمانا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اور ایمان مل جانے کے بعد خوشی کا سامان، خوشی کی باتیں، مسرت کے مواقع فراہم کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. ایک تخلیق کرنا، دوسرا انسان تخلیق کرنا، تیسرا انسانوں میں سے ایمان والا بنانا، اور چوتھا ایمان ملنے کے بعد خوشی کی خبریں سنانا، اچھی اور مسرت کے واقعات بتانا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4 خصائص، انعامات، وہ بیان ہو گئے. سورہ مبارکہ میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے، پکارا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. سورہ مبارکہ بھری پڑی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعم کے تذکرہ کے ساتھ. الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. علم القرآن، جس نے تعلیم کیا ہے قرآن. خلق الانسان، تخلیق کیا ہے انسان کو. علمہ البیان، انسان کو بولنے کا سلیقہ عطا فرمایا. والشمس، اور سورج.
والقمر اور چاند بحسبان ایک حساب کے تحت جاری و ساری ہے، بحسبان ایک خاص طریقے کے تحت جاری و ساری ہے، ایک حساب کے ساتھ، ایک طریقے کے ساتھ، متعین حدود کے ساتھ جاری و ساری ہے کہ چاند اپنی ڈیوٹی میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتا اور سورج بھی اپنی ذمہ داریوں میں آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ بحسبان ایک خاص مدار، ایک خاص احاطے، ایک خاص دائرے میں چاند اور سورج رواں دواں ہے۔ ایک دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے چاند اور سورج کی بنیاد پر حساب لگانے کا سامان بھی پیدا کیا کہ بعض اوقات آپ قمری بنیادوں پر ایام کا تعین کرتے ہیں۔ چاند نظر آ گیا، رمضان شروع ہو گیا، چاند نظر آ گیا، عید کا اعلان ہو گیا، چاند نظر آ گیا، ربیع الاول کا آغاز ہو گیا، قمری مہینے۔ اور بعض شمسی مہینے ہیں، ستاروں کی بنیاد پر متعین کیے جانے والے مہینے، سورج کی بنیاد پر متعین کیے جانے والے مہینے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند بحسبان۔ اچھا، اسلامی تاریخ میں اگر اعتبار ہے تو چاند کی تاریخوں کا اعتبار ہے، ہر اعتبار سے چاند کی تاریخوں کا لحاظ ہوگا، انہی پر عمل ہوگا، انہی کا خیال ہوگا۔ والنجم، اس کا ایک معنی تو ستارہ ہے، گزشتہ آیات میں گزر چکا۔ اس کا دوسرا معنی ہے جھاڑی، ایسی نباتات میں سے ایسا پودا جو زمین پر پھیلتا ہے، بیل۔ اور والشجر، ایسا پودا جو آسمانوں کی طرف اٹھتا ہے، یعنی درخت۔ والنجم، اور قسم ہے بیل کی، والشجر اور درخت، یسجدان، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں منہمک ہیں۔ سجدہ کرنے کی ایک کیفیت تو یہ ہے کہ درختوں کے پتے نیچے کی طرف جھکے ہوتے ہیں اور بیل تو چلتی ہی زمین پر ہے، جھکی ہوئی ہے۔ اور دوسری کیفیت یہ ہے کہ ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مستغرق ہے، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحمید ہو رہی ہے، درختوں سے بھی اور جھاڑیوں سے بھی اور بیلوں سے بھی۔ والسماء، اور آسمان، رفعہا کہ بلند کیا اس کو، ووضع المیزان، آسمان کو بلند کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میزان متعین کیا ہے، میزان تخلیق کیا ہے، میزان کو بنایا ہے۔ وضع، بنا دیا، المیزان، میزان معنی توازن، میزان معنی ترازو۔ ترازو کس لیے ہوتا ہے؟ عدل اور انصاف کے لیے۔ ترازو کس لیے ہوتا ہے؟ برابری کے لیے۔ ترازو کس لیے ہوتا ہے؟ حقوق اور فرائض کی انجام دہی اور ان کے تعین کے لیے۔ تو علماء کہتے ہیں جیسے آسمان کی بلندی متعین ہے، ایسے ہی ترازو اور میزان کی حقیقت بھی مسلمہ ہے۔ جیسے آسمان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ویسے ہی ترازو کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے آسمان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی ناپ اور تول میں انصاف کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے آسمان مسلمہ، اسی طرح سے انصاف بھی مسلمہ۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کوئی رنج کی کیفیت ہو کہ آسمان کیوں نہیں ٹوٹ پڑا، آسمان کیوں نہیں ٹوٹ پڑا، تو آپ اسی پر قیاس کیجئے کہ ناپ اور تول میں کمی بیشی کرنا ایسے ہی ہے جیسے آسمان کا ٹوٹ پڑنا۔ اللہ نے آسمان کے قیام کو اور ترازو کے قیام کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے یہاں اس آیت میں۔ والسماء، اور آسمان، رفعہا اس کو بلند کیا ہے، ووضع المیزان اور میزان قائم کیا، اللہ تطغوا فی المیزان کہ تم مت کرو، تطغوا طغا بڑھ جانا، طغیانی کرنا، خلاف ورزی کرنا، فی المیزان ناپ تول میں، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ اور قائم کرنا میزان کو، ترازو کو پورے انصاف کے ساتھ، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ اور ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ تو یہاں کئی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے۔ ایک تنبیہ، ناپ تول میں کمی نہیں کی جائے گی۔ دوسرا، ناپ تول میں بہترین انداز سے انصاف قائم کیا جائے گا۔ تیسرا، انصاف کا قائم کرنا ایسے ہی ہے جیسے آسمانوں کا قائم کرنا۔ جیسے آسمان قائم دائم تو سورج اور ستاروں اور چاند کا نظام چل رہا ہے، اسی طرح سے زمین پر انصاف قائم ہوگا تو زمین کا نظام چلے گا۔ اگر آسمان پر سورج اور چاند اور ستاروں کا نظام درہم برہم ہو جائے تو کوئی چیز سجھائی نہ دے، اسی طرح سے زمین پر اگر انصاف کا نظام درہم برہم ہو جائے تو کوئی چیز بھی سجھائی نہ دے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زمین پر جب سے انصاف کا نظام درہم برہم ہوا ہے تو قتل و غارت گری ہے، خون ریزی ہے، غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، اور پتہ نہیں کتنی کتنی آزمائشیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اتنی اہم بات ہے، دنیا میں
جتنے امور کا مکلف انسان کو بنایا ہے اس زندگی میں، توجہ سے سنیں ذرا سورہ رحمان کے اس نقطے کو، دنیا میں اللہ نے مسلمان کو جتنے احکام کا پابند بنایا ہے ان تمام احکام میں سے اس سورہ مبارکہ میں صرف انصاف کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، جہاد کا، خوش اخلاقی کا کوئی حکم نہیں۔ پوری سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی حکم دیا ہے کہ انصاف قائم کرو، ترازو کو قائم کرو، عدل کو قائم کرو اور اس میں کمی نہ کرو۔ لا تخسروا المیزان، وزن میں ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ والارض، اور زمین، وضعها، بچھائی گئی ہے، للانام، مخلوقات کے لیے، للانام، انسانوں کے لیے، للانام، جنات کے لیے۔ تینوں تراجم کیے ہیں علماء نے، اور چوتھا ترجمہ ہے کہ للانام سے مراد جنات اور انسان دونوں۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے جنات کے سامنے اس سورہ مبارکہ کو پڑھا تو جنات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحمید میں کہہ رہے تھے، اللہ آپ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ہم ان میں سے کسی ایک نعمت کا لا نکذب احدا من نعمتک یا رب العالمین، اللہ ہم آپ کی نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، سورہ رحمان کی تلاوت ہو رہی تھی، خاموشی سے سن رہے تھے، تو نبی نے شکوہ کیا کہ جب میں نے جنات کے سامنے اس سورہ مبارکہ کو پڑھا تو جنات جواب دے رہے تھے، اللہ ہم آپ کی کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، وَلَكَ الْحَمْدُ، اور آپ ہی کے لیے تعریفیں ہیں۔ اور صحابہ ایسے تھے کہ خاموش بیٹھے تھے۔ پھر صحابہ نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، اللہ ہم آپ کی نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے اور آپ کے لیے تعریف ہے۔ یہ زمین کیسی ہے جس کو بچھایا گیا مخلوقات کے لیے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، فیہا فاکہہ، اس میں میوے ہیں۔ دوسرا والنخل، اس میں کھجور ہے، ذات الاکمام، ایسے میوے اور ایسی کھجوریں جو غلاف میں چھپی ہوئی ہیں۔ اکمام، ذات الاکمام، جو چیز غلاف میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کھجور پر بھی ایک چھال ہوتی ہے، اور بعض کھجوریں ایسی ہیں چھال اتنی دبیز اور موٹی ہوتی ہے کہ اس کو پہلے اتارا جاتا ہے، بعد میں کھجور کو کھایا جاتا ہے۔ کھجور کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میوے پیدا کیے، کھجور پیدا کی، جو کئی طرح کے پردوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لپٹایا ہوا ہے۔ والحب، اور غلہ، غلے کی بھی دو طرح کا غلہ ہے۔ ایک ذوالعصف، عصف کہتے ہیں بھوسا، توڑی، پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا توڑی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والحب ذوالعصف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اناج اور غلہ پیدا کیا جس میں بھوسا ہے، اور والریحان، جس میں خوشبو ہے۔ ریحان کا ایک ترجمہ ہے رزق، غلہ پیدا کیا ہے جس میں بھوسا بھی ہے اور رزق بھی ہے، یعنی غلہ پیدا کیا ہے جس میں سے کچھ سامان حیوانات کے لیے ہے، تھوڑی مجھا نو پائی دی ہے نا ڈنگرا، کچھ سامان حیوانات کے لیے ہے اور کچھ سامان انسانوں کے لیے ہے۔ ذوالعصف، بھوسا، والریحان، اور رزق۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کم و بیش 31 بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے، 78 کے قریب آیات ہیں، ان میں سے 31 بار انسان سے پوچھا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بعض نعمتیں تو گزشتہ آیات میں گزر گئیں، اللہ کا مہربان ہونا، انسان کو پیدا کرنا، ایمان عطا کرنا، قرآن عطا کرنا، سورج اور چاند کو ایک خاص طریقے سے چلانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اشجار اور بیلوں کا پیدا کرنا، اسی طرح سے ترازو کا قائم کرنا، اسی طرح سے کھجور اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور میووں کا انتظام کرنا، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زمین کو بچھا دیا جانا، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غلوں کا پیدا کرنا، اناج کا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھوسے کا سامان مہیا کرنا، رزق کا سامان مہیا کرنا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور اللہ کے بندو اللہ کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ خلق الانسان، تخلیق کیا انسان کو، من صلصال، کھنکتی ہوئی مٹی سے، کالفخار، جیسے ٹھیکری، کھنکتی ہوئی مٹی۔ انسان کو تو نطفے سے پیدا کیا، لیکن نطفہ بھی ہے اور مٹی بھی ہے، بعد میں اس کو سکھایا تو کیچڑ بن گیا، بعد میں اس کو سکھایا تو ایک سخت مٹی بن گئی، اور وہ سخت مٹی ایسی تھی ٹھیکری کی طرح سے تھی۔ اور جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کبھی کمہار اس کو بناتا ہے، گھڑا وغیرہ بناتا ہے، تو آپ ذرا اس کے اوپر ہاتھ لگائیں تو وہ بجتا
ہے مٹی لیکن ایسی پکی ہوئی ہے کہ آپ اس کے اوپر ہاتھ لگائیں تو وہ بجتا ہے، سلسال بجنے والی مٹی، کل فخار جیسے ٹھیکری۔ وخلق الجان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو تخلیق کیا، من مارج من نار، آگ کی لپٹوں کے ساتھ۔ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، کھنکتی ہوئی مٹی کے ساتھ، ٹھیکری کے ساتھ، اس میں پانی کی بھی ملاوٹ ہے، نطفے کی ملاوٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روح کی ملاوٹ ہے۔ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ عطا فرمایا تو اشرف المخلوقات بنا دیا۔ دوسرے مکلف مخلوق جو ہے، جیسے انسان مکلف ہے، پابند، مکلف کہتے ہیں جسے احکام تکلیفیہ دیے جائیں۔ جانوروں کے لیے احکام تکلیفیہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، نباتات کے لیے بھی نہیں ہے۔ قیامت کے دن یہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ کے طور پر کھڑے ہوئے نہیں ہوں گے، یہ تو سارے اللہ کی مخلوق انسان کی خدمت پر مامور ہیں۔ دو مخلوقات ایسی ہیں جن سے قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، پوچھا جائے گا، اور یہی پوچھا جائے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم نے کتنی ہی نعمتیں تمہیں عطا فرمائی تھی، اس کے باوجود جھٹلاتے رہے۔ تو احکام تکلیفیہ ایک انسان کے لیے ہے، اس کو بنایا ہے اللہ نے مٹی سے، اور دوسرا جنات کے لیے ہے، اس کو بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کی لپٹوں کے ساتھ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم کس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرو گے؟ وہ رب کیسا ہے؟ رب المشرقین، مشرقین کا رب، ورب المغربین، اور مغربین کا رب۔ تو علماء نے کہا مشرق تو ایک ہی ہے، مشرقین اس لیے کہتے ہیں سردیوں کا مشرق اور ہے اور گرمیوں کا مشرق اور ہے۔ طلوع کے اوقات مختلف ہو جاتے ہیں، احوال مختلف ہو جاتے ہیں، سورج کی کیفیات مختلف ہو جاتی ہیں، ہے شرق، اسی مشرق سے سورج نکلتا ہے لیکن عدت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے موسم سرما کا غروب مختلف ہے، موسم سرما کا غروب جو ہے مختلف ہے، اوقات بھی مختلف ہو گئے، چاند اور سورج کی عدت بھی مختلف ہو گئی، کیفیات بھی مختلف ہو گئی۔ تو اس نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سردی اور گرمی دو موسموں کی نسبت سے دو مشرقوں کا تذکرہ کیا، دو موسموں کی نسبت سے دو مغربوں کا تذکرہ کیا۔ رب المشرقین، مشرقین کا رب، ورب المغربین، دو مغربوں کا رب۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کبھی سردی دیتا ہے تو کبھی گرمی دیتا ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھارا سمندروں کو، یلتقیان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن سمندر ملتے کہتے ہیں کیسے ہیں؟ بینہما برزخ، ان دونوں سمندروں کے درمیان ایک اوٹ ہے، ایک حجاب ہے، ایک آڑ ہے، ایک رکاوٹ ہے۔ لا یبغیان، وہ اس رکاوٹ سے طغیانی نہیں کرتے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان دونوں کے درمیان روک لگا دی ہے، انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، لیکن سمندر اپنی حدوں سے دوسرے سمندر کے پانی میں جا کے ملتا نہیں ہے، لیکن یہ انسان ہے، اللہ نے اس پر بعض روکیں لگائی ہیں لیکن اس کے باوجود تجاوز کرتا ہے اس روک اور آڑ کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لگنے والی پابندیوں کو توڑ دیتا ہے۔ اس کے باوجود فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتا ہے اسی سمندر میں سے لؤلؤ، سیپی، اور کیا نکالتا ہے؟ والمرجان، اور اس سیپی میں چھپا ہوا موتی۔ لؤلؤ والمرجان، سیپ اور اس کے درمیان چھپا ہوا موتی ہے۔ سمندر پانی کا سامان بھی ہے لیکن خوبصورتی کا اور آسائش اور آرائش کا بھی کتنا سامان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواہرات نکالے ہیں سمندروں سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ وَلَهُ الْجَوَارُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کشتیاں بھی بنا لی ہیں، جوار جاری رہنے والی۔ سمندروں میں کیا چیز چلتی ہے؟ کشتی، لیکن کشتی کی کیفیت کیا ہے؟ وَلَهُ الْجَوَارُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے جاری رہنے والی، یعنی کشتیاں منشآت، قائم اونچی اونچی، فی البحر، سمندر میں، کل اعلام، جیسے پہاڑ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اس زمانے میں تو عام کشتیاں نسبتاً چھوٹی۔ آج ہم ٹائٹینک کو دیکھتے ہیں اور پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں آ گئی ہیں تو واقعتاً معلوم ہوتا ہے منشآت یہ ایسے کھڑی ہوئی ہیں قائم دائم، کل اعلام، جیسے وہ پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ایک چھوٹا سا پتھر ہے، سمندر میں پھینکو ڈوب جاتا ہے، لیکن پہاڑ کی طرح سے اونچی لمبی
اور ہزاروں سواریوں کو اور منوں اور ٹنوں وزن کو لانے اور لے جانے والی کشتیاں پہاڑ کی طرح سے وہ ڈوبتی نہیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد فرمایا کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، جو کچھ بھی اس زمین میں ہے سارے کا سارا فانی ہے، فنا ہو جانے والا۔ جتنی نعمتوں کا تذکرہ گزشتہ چیز آیات میں آ گیا، انسان بھی فنا ہونے والا، جنات بھی فنا ہونے والے، سمندر بھی فنا ہونے والا، چاند اور سورج بھی فنا ہونے والے، نباتات اور حیوانات سب فنا ہونے، ہر چیز فانی ہے۔ کل من علیہا، جو کچھ بھی اس زمین میں ہے فانی ہے، ختم ہو جانے والا۔ وَيَبْقَى، اور باقی کیا رہے گا؟ وجہ ربک کا چہرہ، وجود چہرہ، منہ تیرے رب کا، ذوالجلال جو بڑی بڑائی والا ہے، بزرگی والا، والاکرام اور بڑی عزتوں والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم جھٹلاؤ گے کس کس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے سوال کرتے ہیں، يَسْأَلُهُ اسی سے مانگتے ہیں، من فی السماوات والارض، جو بھی مخلوقات ہیں زمین میں اور آسمان میں، سوائے اس مشرک انسان کے اور مشرک جنات کے جو اللہ کے ناشکرے ہیں، اللہ کا دروازہ چھوڑ کے اوروں کے دروازوں کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ باقی تمام جو منصف مخلوقات ہیں، جنہوں نے میزان کو قائم کیا ہے، جو عدل اور انصاف پر قائم رہنے والے ہیں، یسألہ، وہ اللہ ہی سے تو سوال کرتے ہیں۔ من فی السماوات، جو چیز بھی آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص مشغلے میں ہے، ہوا فی شأن، ایک مختلف شان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نمودار ہے۔ ایک فرقہ وہ گزرا ہے جسے کہتے ہیں معطلہ، وہ کہتے ہیں اللہ نے زمین آسمان بنا دیا، انسانوں کو بھیج دیا، اب اللہ معطل ہے، جزو معطل، اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے، قیامت تک اللہ ویلا بیٹھا ہے۔ تو اس کا جواب آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کل یوم، سارے کے سارے دن، ہوا فی شأن، وہ ایک خاص شان کے ساتھ نمودار ہوتا ہے۔ کسی کے لیے موت کا پیغام دیتا ہے تو کسی کے لیے زندگی کا، کسی کے لیے صحت کا پیغام دیتا ہے تو کسی کے لیے بیماری کا، کسی کے لیے آسانی کا پیغام دیتا ہے تو کسی کے لیے مشکل کا، کسی کے لیے رزق کا اور فراوانی کا پیغام دیتا ہے تو کسی کے لیے فقر کا اور غربت کا اور تنگی کا۔ تو ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئی شان کے ساتھ نمودار ہوتا ہے۔ ابھی رمضان کی مشقتیں ہیں، اللہ کی شان اور طرح سے نمایاں ہو جائے گی جب عید کا دن ہوگا، تو سب شاداں ہوں گے، فرحاں ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرتے ہوئے۔ تو ہر روز اللہ ایک نئی شان کے ساتھ نمودار ہو رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم جھٹلاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس کس نعمتوں کو، یا کن کن نعمتوں کو۔ سَنَفْرُغُ، عن قریب ہم فارغ ہوتے ہیں، لکم تمہارے لیے، ایھا الثقلان، اے دو مضبوط گروہوں، ثقلان ثقیل بوجھل گروہ۔ روئے زمین پر سمندر بوجھل نہیں ہے، روئے زمین پر پہاڑ بوجھل نہیں ہے، سب سے زیادہ بوجھل چیزیں گناہ گار انسان اور گناہ گار جنات۔ ایھا الثقلان، اے مضبوط گروہ جتھو، ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہوا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حجے اللہ ویلا نہیں، اللہ تو جب چاہے اللہ اپنی بارگاہ میں بلا لے، لیکن ایک خاص وقت متعین تک کے لیے اللہ نے مہلت دے دی ہے، تب تک اللہ تمہیں نہیں پکار رہا، تمہیں نہیں بلا رہا، تمہیں اپنی بارگاہ میں نہیں ابھی دعوت دی جا رہی، لیکن ایک وقت آئے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ یا معاشر الجن، اے جنات کے گروہ، والانس اور انسانوں کے گروہ، ان استطاعتم، اگر تمہارے اندر ہوتی قوت، طاقت، استطاعت، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کے نکل پڑو آسمان اور زمین کے کناروں سے، اقطار السماوات آسمانوں کے کنارے، والارض اور زمین کے کنارے۔ وہ ماں نو جدوں غصہ چڑھتا ہے نا تے وہ ڈنڈا چک دیا تے بچہ دوڑتا ہے، انہوں اپنے گھر کا کوئی نہ کوئی کنارہ لب جاتا ہے، اتوں باہر نکل جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی اور قیامت کا دن ہوگا، پھر انسان دیکھے گا کاش میں بھاگ جاؤں اور زمین کا کوئی کنارہ میسر ہو، آسمان کا کوئی کنارہ میسر ہو، اور میں زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر نکل جاؤں، سوال جواب کا معاملہ ہی نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کی ٹولیوں کی ڈیوٹیاں لگ جائیں گی زمین اور آسمان کے کناروں پر۔ انسان دوڑے گا، ایک طرف دوڑے گا، کنارہ آئے گا تو فرشتہ موجود ہے،
وہ تو پھر واپس آ جائے گا. پھر دوسری طرف تو فرشتہ موجود ہے, نکل نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کی حدود سے متجاوز نہیں ہو سکتا. زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر نکل نہیں سکتا, بھاگ نہیں سکتا. یہ جیل ایسی ہے جس کو توڑا نہیں جا سکتا. یہ الگ بات ہے کہ ذرا وسیع و عریض ہے. قیدی ہوتا ہے نا جیل میں, 10 بائی 10 کا کمرہ جیل ہے, کوئی ہوتا ہے 20 بائی 20 کا کمرہ, کوئی اور زیادہ طویل ہو گئی, کوئی اور زیادہ وسیع ہو گئی. آج کل ہمارے فلسطینی بھائی, فلسطین پوری ریاست جیل بنی پڑی ہے, اور شام کے علاقے کے لوگوں کو کوئی ملک بھی اپنی سرحدوں کے اندر نہیں آنے دے رہا ہے. شام اور وسیع و عریض جگہ, لیکن جیل ہے, قید خانہ بنا ہوا ہے. برما کے لوگ جب مشکل میں تھے تو ہر ملک نے اپنی سرحدیں بند کر دی تھی, یہاں تک کہ بنگلہ دیش نے. تو پورا برما انسانوں کے لیے کیا بن گیا؟ جیل بن گیا, قید خانہ بن گیا. تو قیامت کے دن یہ پوری زمین اور آسمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام وسعتیں انسانوں کے لیے اس دن قید خانے کا کام دیں گی. بھاگ نہیں سکتے. شرطے اور پولیس والوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہوں گی. یا معاشر الجن, اے جنات کی جماعت, والانس اور انسانوں کی جماعت, ان استطاعتم اگر تمہارے اندر ہے استطاعت, ان تنفذوا کہ نکل پڑو, من اقطار السماوات آسمانوں کے کناروں سے, والارض اور زمین کے کناروں سے, فانفذوا تو نکل کے دکھاؤ. لا تنفذون الا بسلطان, تم نکل نہیں سکتے سوائے اس کے کہ تمہارے پاس ہو کوئی مضبوط دلیل. ہے ہی نہیں, طاقتور تو ہم ہیں ہی نہیں. ہم تو زیر دست ہیں, اللہ کے بندے ہیں, پابند ہیں, مجبور ہیں. ہمارے پاس اتنی طاقتیں کہاں آ گئی کہ ہم زمین اور آسمان کے کناروں کو چیر سکیں اور باہر نکل سکیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پس جھٹلاؤ گے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن کن نشانیوں کو. يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَارِهِ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے لپٹیں بھیجی ہیں آگ کی. شواظ لپٹیں, ونحاس اور دھواں. فلا تنتصران, پس تم ان کا مقابلہ کرنے سے قاصر رہو گے. فلا تنتصران, پس کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. قیامت کے دن جب آگ کی یہ لپٹیں تمہارے اوپر پڑے گی تو تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. 2 صفات بیان فرمائی. دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں بعض آگ ایسی ہوتی ہے اس میں دھواں نہیں ہوتا, بعض آگ ایسی ہوتی ہے جس میں دھواں نہیں ہوتا, اور بعض ایسی ہوتی ہے جو دھوئیں والی ہوتی ہے. اجی ہم تو گاؤں دیہات کے رہنے والے ہیں, وہاں تو سوئی گیس ہے ہی نہیں, تو لکڑیاں جیسے ہی جلتی ہیں پورا کمرے کا کمرہ دھوئیں سے بھر جاتا ہے. آپ شہروں میں رہتے ہیں, سوئی گیس ہے, آپ ہیٹر جلاتے ہیں اور آگ جلاتے ہیں, دھوئیں کا نام اور نشان بھی نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہر طرح کا انتظام ہے. ایک ایسی آگ جو دھوئیں والی ہوگی, ایک ایسی آگ جو دھوئیں کے بغیر ہوگی, اور ایک ایسا دھواں جو آگ کے بغیر ہوگا. ہاں جی, یرسل, وہ بھیجے گا, علیکما تمہارے اوپر. یہ جہنمیوں کا تذکرہ آ گیا. یرسل بھیجے گا اللہ تبارک و تعالیٰ, علیکما تمہارے اوپر, شواظ من نار, آگ کی لپٹیں, ونحاس اور دھواں, فلا تنتصران, پس نہیں کر سکو گے تم اس کا مقابلہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان, اللہ کی پس کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. فإذا انشقت السماء, اور جب پھٹ جائے گا آسمان, فكانت وردہ, اور اس کا رنگ ہو جائے گا گلاب. وردہ گلاب کو بھی کہا جاتا ہے. سرخ رنگ ہو جائے گا آسمان کا. آسمان پھٹے گا تو آسمان کی رنگت کیسی ہو جائے گی؟ سرخ. جب سرخ آندھیاں آتی, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے, اور قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ سرخ آندھیاں چلیں گی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ایسے ہوگا کہ آسمان پورے کا پورا سرخ ہو جائے گا. اور دوسری کیفیت کیا ہے؟ کدہان, جیسے چمڑے کی سی کیفیت ہوتی ہے, سیاہ. سرخی بعض اوقات بڑھتی ہے تو سیاہی مائل ہو جاتی ہے. تو اللہ کے آسمان کی رنگت کیسی ہو جائے گی؟ یا تو چمڑے کی طرح سے یا پھر سرخی کی طرح سے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, اس وقت کے آنے سے پہلے جتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں, فبأي آلاء ربكما تكذبان, تم اللہ کی کس کس نعمت کو اور کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیومئذ, اور پس وہ دن ایسا ہوگا, لا يسأل عن ذنبه, تم سے سوال نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ کا, بلکہ نہ انسانوں سے, بلا جان, اور نہ ہی جنات سے. نہ انسانوں سے پوچھے گا کہ گناہ کیا یا نہیں, نہ جنات سے پوچھے گا کہ گناہ کیا یا نہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان, پس جھٹلاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو. سوال کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے یعرف المجرمون, مجرم تو ویسے ہی پہچانے جائیں گے. یعرف, تعارف ہو جائے گا. مجرمون,
مجرموں کا، بسیماہم ان کے چہروں سے، فیؤخذ بالنواصی والاقدام اور ان کو پکڑا جائے گا نواصی پیشانی کے بال، والاقدام اور پیر، یعنی ایسا پکڑا جائے گا۔ کبھی کبھی وہ بچپن میں جب اسکول جاتے تھے ناغا ہوتا تھا تو استاد ایک فوج کو بھیجا کرتا تھا اسکول سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے، پھر ان کو خیال نہیں ہوتا تھا کتوں پھاڑنا، کسی نے باڑا تو پھڑیا، کسی نے باما تو پھڑیا، کسی نے کنا تو کسی نے لتا تو، اور وہ جناب لتا ماردا، لیکن وہ 15-20 نیانے وہ جڑا غیر حاضرہ انہوں چک کے تھے اپنے استاد نے جناب دربار سے لے جاتے سے۔ یہی معاملہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ لیں گے۔ کہاں سے پکڑیں گے؟ فیؤخذ، اللہ کی پکڑ ہوگی، بالنواصی سر کے بالوں سے، والاقدام اور پیروں سے، فبأی آلاء ربکما تکذبان پس جھٹلاؤ گے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو۔ ہذہ جہنم، یہ مجرموں کا تذکرہ ہے۔ مجرم کا چہرہ قیامت کے دن کیسا ہوگا؟ اترا ہوا، اور وہ اپنی زبان سے کہے گا ہائے مارے گئے، ہائے مارے گئے۔ اور مسلم کا اور مومن کا جس کی عبادت مقبول ہوگی وہ جب قبر سے نکلے گا اس کا چہرہ ہوگا کھلا ہوا، اور وہ کہے گا نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اپنی زبان سے اقرار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا، تو اس کے لیے انعامات۔ جو مجرم ہوگا اس کو یہ کلمہ سوجھے گا ہی نہیں، رنگ اس کا فقط ہوگا، اور پھر اس کو پکڑا جائے گا سر کے بالوں سے اور قدموں سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس جھٹلاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو۔ هَذِهِ جہنم، یہ ہے جہنم، الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ جس کو جھٹلایا کرتے تھے یہ مجرم، یطوفون یہ طواف کریں گے یعنی چلیں پھریں گے یعنی چکر لگائیں گے، بینہا جہنم کے مابین، وبین حمیم آن اور کھولتے ہوئے پانی کے، جو بالکل تیار پڑا ہوا ہے، ایک طرف جہنم اور ایک طرف کھولتا ہوا پانی۔ جیسے جنتیں کئی ہیں نا، ایسے جہنمیں بھی کئی ہیں، ایک جہنم ہے آگ والی اور دوسری جہنم ہے کھولتے ہوئے پانی والی۔ جہنمی ایک پاسے جائے گا تو ان آگے نظر آئے گی، وہاں سے واپس پلٹے گا تو کھولتا ہوا گرم تیار پانی اس کو نظر آئے گا۔ یطوفون طواف کرے گا بینہا دونوں کے درمیان، و بین حمیم آن اور کھولتے ہوئے پانی کے مابین، جہنم اور کھولتا ہوا پانی۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان پس جھٹلاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو تم۔ ولمن خاف مقام ربہ پس جو ڈرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے، جنتان اس کے لیے 2 باغات، اس کے لیے 2 جنتیں۔ جیسے 2 جہنموں کا تذکرہ آ گیا نا، ایک دوزخ آگ اور دوسرا دوزخ کھولتا ہوا پانی، اسی طرح سے یہاں 2 جنتوں کا تذکرہ آ گیا۔ ولیمن خاف اور جو شخص ڈرا، مقام ربہ اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے رب کے دربار میں کھڑا ہونے سے، جنتان اس کے لیے کیا ہے؟ 2 باغات، 2 جنتیں۔ مفسرین نے لکھا ہے یہاں ایک ہستی کا تذکرہ ہے اور اس کا نام ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آیت جو ہے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف اور توصیف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ بہت ڈر، بہت خوف تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں گا تو کیا جواب ہوگا، تو ان کے لیے وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی 2 جنتوں کا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں آیت ان کے حق میں نازل ہوئی ہے لیکن مفید تمام مسلمانوں کو ہے، جو بھی ڈرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے اس کے لیے فائدہ ہے، اس کے لیے 2 باغات ہیں تیار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان پس جھٹلاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کے۔ ذواتا افنان کئی طرح کی ٹہنیاں، افنان شاخیں ہوں گی۔ فن تو آپ نے سنا ہے نا لفظ فن، علوم کا ایک خوشہ اس کو فن کہہ دیا جاتا ہے، اور ہر فن کے آگے نیچے کئی فنون ہوتے ہیں۔ ایک فن ہے کپڑا بنانا، تو اس کے نیچے ہے دھاگا بنانا، اور اس کے نیچے ہے کپاس سے اس کو، جیسے وہ پہلے کسی زمانے میں اس کو بھینچا کرتے تھے، تو ایک فن کے نیچے کئی فنون، جیسے ایک ڈالی کے نیچے کئی شاخیں۔ ذواتا افنان تو جنتیں کیسی ہوں گی؟ اس میں شاخیں ہوں گی بہت ساری۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان پس جھٹلاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو تم۔ فیہما عینان تجریان جنتیں ایسی ہوں گی اس میں عینان 2 چشمے ہوں گے، تجریان جاری ہوں گے، 2 چشمے ہوں گے، 2 جنتیں اور 2 چشمے جاری ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے ہر جنت میں 1 چشمہ، اور ایک معنی یہ ہو سکتا ہے ہر جنت میں بھی 2 چشمے، کل چشمے ہو گئے 4، چاروں چشموں کا تذکرہ آ گیا سورہ حدید میں۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس جھٹلاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو تم. فِيهِمَا، اس جنت میں کیا ہوگا؟ مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ، ہر طرح کا میوہ پھل، زوجان جوڑا جوڑا، ہر طرح کا میوہ پھل ثمرات اس جنت میں ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس جھٹلاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو تم. متکئین، جنتی کیسے ہوں گے؟ متکئین، تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، تکیہ لگا کے. متکئین، سب سے آرام دہ لمحہ جب آپ ٹیک لگا کے سکون کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کسی نرم چیز کے ساتھ، پرسکون لمحہ، تو جنتیوں کے لیے یہ انعام آ گیا. متکئین، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. علی فرش، بچھونوں کے اوپر. فرش بھی کیسے ہوں گے؟ بطائنها من استبرق، ان کے جو استر ہوں گے نا، استر بچھونوں کا، قالینوں کا، غالیچوں کا جو استر ہوگا، من استبرق، وہ ریشم کا بنا ہوا ہوگا. تو میں کہتا ہوں جس کا استر ریشم کی طرح نرم ہے، اس کا ابرا کیسا ہوگا؟ جس کا استر ریشم کی طرح ہے نچلا حصہ، اس قالین اور غالیچے کا بالائی حصہ کیسا ہوگا؟ ریشم. اس لیے کہ جب جنتی بیٹھے اسے اذیت نہ ہو، وہ ایسے نرم غالیچوں پر بیٹھے. متکئین، تکیہ لگائے ہوں گے. علی فرش، غالیچوں پر، قالینوں پر، بچھونوں پر. بطائنها، اور ان غالیچوں کے جو استر ہوں گے، من استبرق، وہ ریشم کے بنے ہوئے ہوں گے. استبرق ریشم بھی دبیز، ہلکا پتلا ریشم نہیں، موٹا ریشم. قاصرات الطرف، ہائے ہائے، نگاہیں نیچے کی ہوئی عورتیں. قاصرات الطرف. اب یہ ایک اور نعمت مل گئی ہے، پھل میوے آ گئے، درخت آ گئے مختلف قسم کے، پھر ریشم اور تکیہ آ گیا، سامان سارا آ گیا. اگلی نعمت فیہن، اس جنت میں ہوں گی قاصرات الطرف، نگاہیں نیچے کیے ہوئے عورتیں. اور کیسی عورتیں ہوں گی؟ یعنی حوریں. کیسی ہوں گی؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ایسی عورتیں ہوں گی جن کو نہ کبھی کسی انسان نے چھوا ہوگا، نہ کسی جن نے کبھی چھوا ہوگا، بالکل کباری. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اللہ کی کس کس نعمت کا تم کرو گے انکار. كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ ایسی ہوں گی کل یاقوت، جیسے یاقوت، والمرجان، اور موتی. یاقوت کہتے ہیں بڑے موتی کو، مرجان کہتے ہیں چھوٹے موتی کو، ایک تعبیر یہ. لیکن یاقوت کی ایک صفت یاد رکھیں، یاقوت کے بیچ میں جیسے تسبیح کے دانے کے بیچ میں آپ سوراخ کرتے ہیں اور اس میں سے آپ پھر کوئی دھاگا وغیرہ گزار دیتے ہیں، تو کہتے ہیں یاقوت کا جو موتی ہوتا ہے اس کے بیچ میں آپ سوراخ کریں اور دھاگا نکال دیں تو یاقوت میں سے وہ نکلا ہوا دھاگا نظر آئے گا. شفاف ہوتا ہے یاقوت. یاقوت کیسا ہوتا ہے؟ شفاف، ایک طرف سے دوسری طرف دیکھا جا سکتا ہے. تو وہ جو حوریں یا عورتیں جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، وہ اتنی شفاف ہوں گی کہ کئی لباس اور کئی کپڑوں کی تہوں میں ہوں گی، اس کے باوجود نگاہیں اندر تک پہنچ جائیں گی، صاف اور شفاف. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حور ایسی ہوگی عورت کہ اگر وہ ایک سمندر میں تھوک دے تو اس سمندر کا پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو جائے. یہ دنیا میں جو ہم مشقتیں اٹھاتے ہیں اس کا انعام ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے. اس کی بہت زیادہ تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی. آگے جی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس جھٹلاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کے. مِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کیا اچھائی اور نیکی اور احسان کا بدلہ ہے احسان کے علاوہ کوئی اور؟ دیکھو، انسان نے احسان عبادات کی کیفیات میں سے ایک کیفیت کا نام بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا تھا، مل ایمان، مل اسلام، مل احسان. اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ تو احسان حد درجہ کی انتہائی عبادت کا نام ہے. انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایسے کرے جیسے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو یہ کیفیت احسان کی کیفیت ہے. تو جو لوگ اس طرح سے اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ ان کے بارے میں فرما رہا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ اس احسان کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ اس نے ہماری عبادت کی ہے اچھے طریقے سے، ہم اس کو بسائیں گے جنتوں میں اچھے طریقے کے ساتھ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس جھٹلاؤ گے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو. مِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، دو جنتوں کا تذکرہ ہوا نا پیچھے، اب دو اور آ گئی. تو اللہ کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے،
من دونہما ان دو جنتوں کے علاوہ جنتان اور دو جنتیں ہوں گی، فبأي آلاء ربكما تكذبان تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس کس نعمت کو، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مدہامتان بہت سبز رنگ کی نعمت، سبز رنگ عام طور پر آنکھوں کو اچھا لگتا ہے اور اس میں ایک طرح کی ٹھنڈک ہوتی ہے، تمازت نہیں ہوتی، حرارت نہیں ہوتی، سبزے میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اور بعض جو آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں وہ بعض اوقات مریضوں سے کہا کرتے ہیں صبح صبح درختوں کی طرف دیکھا کرو، سبزے کی طرف دیکھا کرو، بینائی مضبوط ہو جاتی ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پس جھٹلاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو تم، فیہما عینان نضاختان اور پھر وہاں پر مزید ہوں گے عینان چشمے نضاختان جاری، فبأي آلاء ربكما تكذبان پس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، فیہما فاکہہ اور اس جنت میں ہوگا میوہ، والنخل اور ہوں گی کھجوریں، ورمان اور ہوں گے انار، میوہ بھی کھجور بھی انار بھی، مراد یہ ہے کہ ہر چیز وہاں پر موجود ہوگی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، فیہن خیرات حسان اور وہاں ہوں گی خیرات نیکوکار، خیر کا کام کرنے والی نیکوکار، اور حسان حسن سے ہے خوبصورت، جنت میں یہاں پھر حوروں کی تعریف آ گئی ہے، خیرات نیکوکار ہوں گی، حسان خوبصورت، نیکوکار ایسی اپنے خاوند اپنے میاں اس جنتی کی وفادار ہوگی، کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھی، اور خوبصورت اتنی ہوں گی کہ بہت زیادہ بے شمار۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ حور جنت سے اپنا ہاتھ تھوڑی دیر کے لیے زمین کی طرف بڑھا دے تو پوری زمین روشن ہو جائے، پوری زمین روشن ہو جائے، اتنی خوبصورت ہوگی۔ حور مقصورات فی الخیام حوریں جو محصور ہوں گی، قصروں میں ہوں گی، محلات میں ہوں گی، فی الخیام اپنے خیموں میں، فبأي آلاء ربكما تكذبان پس جھٹلاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو تم، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان آیت دوبارہ آ گئی، ان کو نہیں چھوا ہوگا کسی نہ انسان نے نہ کسی جن نے، فبأي آلاء ربكما تكذبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس کس نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، متکئین تکیہ لگائے ہوں گے، علی رفرف مسندوں پر، خضر سبز رنگ کی مسندیں، سبز رنگ کے تخت، وعبقری حسان اور انتہائی درجے کی خوبصورت چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، فبأي آلاء ربكما تكذبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، تبارک اسم ربک برکتوں والا نام ہے آپ کے رب کا، ذی الجلال والاکرام جو بہت جلال والا ہے، عظمتوں والا، والاکرام اور بہت شرف و فضیلت والا۔ یہیں پر آیا سورہ مبارکہ مکمل ہوئی ہے، سورہ رحمان۔ تو یہاں پر اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کا بلاوا ہے، لالچ ہے کہ آؤ ذرا نیکی کی طرف تو دیکھو تمہیں نعمتیں کس کس طرح کی ملتی ہیں، اور ہر نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری کس کس نعمت کا تم انکار کرو گے۔ تو ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ ہم کوشش کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک حکم دیا ہے نا، میں نے آغاز میں عرض کیا احکام تکلیفیہ میں صرف ایک حکم دیا ہے، عدل اور انصاف، اور ہم سمجھتے تراز الناب تول پورا پورا، اپنا کاروبار ہو یا گھریلو زندگی یا سماجی زندگی یا سیاسی زندگی، ناب تول پورا پورا، مستحق کو اس کا حق ملے اور جو غیر مستحق ہے وہ اس سے محروم رہے۔ لیکن یہاں غیر مستحق کو بہت کچھ مل جاتا ہے اور حقدار محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہی بلند و بالا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔